اور یہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے شاندار کردار ادا کیا امت مسلمہ کی نمائندگی کی گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے، ان کو رکوانے کے حوالے سے، تو لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کے نیدرلینڈ کے، وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی تک جیتا نہیں ہے، ہم مختلف طریقوں سے اسلام کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو اور مستقل حل کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی شکست تو ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، آج سے تقریباً 350-400 سال پہلے جب مستشرقین کے نام کے اوپر ایک گروپ اکٹھا کیا گیا تھا اور وہ چرچ کے تحت کیا گیا تھا، اور جس نے سب سے پہلے انہوں نے تاریخ طبری چھاپی تھی اور اس کے اندر سے وہ حصے چھاپے تھے، اور خاص طور پہ اور ایک قرآن پاک اخلاق نامے والا چھاپا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے مختلف طرح کی گفتگو شروع کی تھی۔ اس وقت سے لے کے آج تک، میں آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تک یہ پہلی ڈیفیٹ ہے، پہلی ان کی پسپائی ہے۔ اب یہ اب کہنا کہ آپ جیتے نہیں، اب یہ نہیں، یہ پسپائی تو ہوئی ہے، اور یہ پسپائی کی بنیادی وجہ ایک ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے شاید آج چیزوں کے اوپر، کہ بنیادی طور پر یہ جو فورم ہم نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تھی OSI اور اقوام متحدہ، اس فورم میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ہیٹ اسپیچ۔ ٹھیک، اور ہیٹ اسپیچ وہ چیز ہے کہ جو کوالیفائی ہوئی ہے، اور کوالیفائیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک میجورٹی آف دا پیپل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کرنے سے ان کے دل کی دل آزاری ہوتی ہے، تو اس میں ڈیفائن ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم وہاں چلے جاتے اور اس کے اندر تمام مسلم امہ 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے کہ اس طرح سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے اور یہ ہیٹ اسپیچ میں تھی، تو اقوام متحدہ کا چارٹر آ جاتا اور یہ پرماننٹ پابندی لگ جاتی۔ اور یہ میرا خیال ہے واپس اس لیے لیا ہے کہ ہم اس کو سوچ لیں، ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم اس طرف نہ جائیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک پرماننٹ موومنٹ چلنی چاہیے کہ ہم ہیٹ اسپیچ کے طور پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کروائیں اقوام متحدہ کے فورم سے، اور اس کو ریٹیفائی کرائیں تمام ملکوں کے تحت، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہیٹ اسپیچ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی کمیونٹی، جیسے کو 5 لاکھ کی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں اگر آپ کو بات کرتے ہیں تو ہیٹ اسپیچ کے کرائم میں آتا ہے، اور وہ کرائم بہت بڑا کرائم ہے، وہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کا تصور نہیں کرتے۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جلوس نکالتے رہے ہیں، جلسے نکالتے رہے ہیں، اس کو قتل کرتے رہے ہیں، یہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کو ہیٹ اسپیچ کے اندر انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کروایا، جیسے ہولوکاسٹ جب ہیٹ اسپیچ میں آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان کی جو تقریر تھی وہ اس کا ظاہر بات ہے ویسٹ میں رہا ہے، ان کو سمجھتا ہے، اس کی تقریر نے لائن بڑی ٹھیک فٹ کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے کہا اگر ایک دفعہ OIC جو ہے یہ ایک ریجنل فورم ہے، اس سے انٹرنیشنل فورم پہ آگے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس معاملے کو، ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس معاملے کو اس طرح سے حل کر پائے گی کہ مستقل طور پر یہ حل ہو جائے معاملہ؟ جی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی بھی چاہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ہیٹ اسپیچ ہے، اس کو روکا جائے، اور اتنی بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی وہ جاتی ہے، اور اصل ہیٹ اسپیچ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے جو ہے دہشت گردی ہوتی ہے، اس سے آگے جو ہے قوموں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، اس سے بہت لوگ آتے ہیں، یہ پورا انہوں نے کلاسیفائی کیا ہوا ہیٹ اسپیچ سے، اس کے اندر اسی کے اندر وہ ہولوکاسٹ بھی آتا ہے، اسی کے اندر وہ باقی چیزیں بھی آتی ہیں۔ جی، اور یہ سب اگر بالکل اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو اسلامی دنیا کے پاس معاشی بائیکاٹ بھی تو ہے، کیا معاشی بائیکاٹ سے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اگر یہی کلاسیفائی کروا لینا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس کو ہیٹ اسپیچ کے اندر ہی کوالیفائی کروا لیں تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو کیونکہ مطلب یہ ہے کہ معاشی بائیکاٹ تو ابھی تو خاص دیکھا نا، ابھی ہوا جو معاشی بائیکاٹ میں آپ اس کو تھوڑا سا اس میں کسی نہ کسی حد تک آپ آگے ہیں اس سطح پر کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ معاشی بائیکاٹ ایک دن کریں گے، پھر روکنا، پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر آپ کو روکنا پڑے گا۔ وہ معاشی بائیکاٹ، اصل میں معاشی بائیکاٹ کون سا ہے؟ معاشی بائیکاٹ وائس ورثہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی بیلنس آف پیمنٹ، یہ نعرہ تو لگا دیتے ہیں کہ ان کی مصنوعات ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہوتا ہے کہ آپ کی مصنوعات بھی اسی طرف جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ بیسیکلی معاشی طور پر تک پہنچانا جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن پھر بھی اس کو کسی نہ کسی حد تک یہ جو فورم ہے نا اقوام متحدہ کا، اس کو اور ایک ریگولر قسم کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اپنا موومنٹ چلنی چاہیے اس معاملے کے اندر۔ جی، اور یہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔